بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں کو دے دو، صدقاتہن، ان کے حق مہر، نحلتاً، خوشی سے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہیں کچھ چھوڑ دیں، عن شیء منہ، اس میں سے کچھ حصہ، نفساً، اپنے دل کی خوشی سے، فَكُلُوهُ، تو پھر اس کو کھاؤ، ہنیئا مریئا، خوشگوار اور مزے سے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم ترین مسئلہ بیان کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے مہر کے حوالے سے بڑی زیادتیاں ہوا کرتی تھیں، اور وہی زیادتیاں آج کل کے زمانے میں بھی عام ہیں۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، بالکل وہی صورتیں آج کے زمانے میں بھی عام ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو حق مہر دیا ہی نہیں جاتا، تو اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، کہ عورتوں کو ان کا حق مہر دو۔ اور دوسری جو خرابی ہوتی تھی وہ یہ کہ اگر عورتوں کو حق مہر دینا پڑ جاتا تو وہ بھی جو عورت کے اولیاء ہوتے، لڑکی کے جو اولیاء ہوتے، تو وہ حق مہر لے لیا کرتے تھے، اور پھر وہ لڑکی کے حوالے نہیں کیا جاتا، بلکہ لڑکی کے جو اولیاء ہوتے وہ اپنے مصارف میں اس کو خرچ کر دیتے۔ تو اس لیے فرمایا صدقاتہن، ان کے مہر انہی کو دے دو۔ اگر شوہر کے پاس ہے تو وہ اپنی بیوی کو حق مہر دے، اور اگر اس کے اولیاء نے لے لیا ہے تو ان کو حکم ہے کہ وہ اس لڑکی کو اس کا حق مہر دے دیں۔ اور تیسرا یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر حق مہر دینا پڑ بھی گیا، اس لڑکی کو ہی دینا پڑ گیا، تو خوشی سے کوئی بھی نہیں دیتا تھا، بلکہ تاوان سمجھ کر دیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل بھی یہی ہوتا ہے، کون خوشی سے حق مہر دیتا ہے؟ تاوان سمجھ کر اور مجبوری کے مارے ہی دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نحلہ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ۔ اور ایک اور ظلم جو اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے بھی اور آج کے زمانے میں بھی عام ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے بھی عورت کو کمزور ذات بنایا، اور مرد کو ایک گنا طاقت عطا کی ہے، عورت پہ حکمرانی عطا کی ہے، تو عورت مجبور ہوتی ہے، تو وہ اس مجبوری کی وجہ سے کئی مرتبہ حق مہر خود ہی چھوڑ دیتی ہے، اور اگر خود نہ بھی چھوڑے تو بغیرت بن کر مرد اسے کہہ دیتا ہے کہ حق مہر معاف کر دے۔ یہ بغیرتی ہی ہوتی ہے، ورنہ غیرت والا بندہ کبھی نہیں ایسے کر سکتا۔ وہ جب عورت اس کے لیے حلال ہو رہی ہے تو یہ حق مہر اسی کے بدلے میں دیا جا رہا ہے، تو اس کی حلت کو تو وہ استعمال کر رہا ہے، اس کے حلال ہونے کو تو وہ استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو چیز اسے دینی ہے، جو شریعت نے مقرر کی ہے، اس کا حق ہے، تو وہ اس سے معاف کروا لیتا ہے۔ اور پھر عورتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر نہ معاف کیا تو بدمزگی پیدا ہوگی۔ کئی جگہ پہ تو مار پیٹ ہوتی ہے، اگر مار پیٹ نہ بھی ہو تو بدمزگی تو پیدا ہوگی، بھئی دل میں کیا سوچے گا کہ میں نے حق مہر کا معاف کرنے کا کہا تھا اور اس نے وہ بھی معاف نہیں کیا۔ تو اس لیے عورتیں بعدل ناخواستہ معاف کر دیتی ہیں، دل کی خوشی کے ساتھ معاف نہیں کرتی، تو یہ معافی ہوتی بھی نہیں۔ تو مرد کے لیے اس حق مہر کو استعمال کرنا، خود اپنی ذاتی کاموں میں اس کو خرچ کرنا بالکل بھی جائز نہیں، یہ اس عورت کا حق ہے اور کسی صورت بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند ایک صورتیں تھیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، تو قرآن پاک نے ان سب کے خاتمے کے لیے یہ آیت اتاری، اور اس میں وہ تمام صورتیں جو اس وقت عام طور پر رائج تھیں ان کو ختم کیا گیا۔
اور آج کے زمانے میں بھی یہی صورتیں ہیں، اور یہ حکم جس طرح سے اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھا تو آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اہم ترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہ اگر وہ اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ دے۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ بھی ہے شریعت کا، حضور علیہ السلام نے بھی اس حوالے سے ایک حدیث میں قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا کہ الا لا تظلموا، خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا مال کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس نہ ہو۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، اور اس کے نیچے بہت ساری جزیات آ جاتی ہیں، بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ طیب نفس کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے طیب قلب اور ایک ہوتا ہے طیب نفس، ایک نفس کی خوشی اور ایک دل کی خوشی۔ ان دونوں میں ایک معمولی سا فرق ہے لیکن سمجھنے والا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں۔ مثلا کوئی بندہ سودی کاروبار کرتا ہے یا کوئی بندہ رشوت دے کر اپنا کام کرواتا ہے۔ اب رشوت کیوں دے رہا ہے؟ بھئی اسے فائدہ نظر آ رہا ہے نا، تو اس فائدے کو دے کر اس کا دل تو کہہ رہا ہے بھئی رشوت دے کر اپنا کام نکلوا دو۔ یا سودی معاملہ کر رہا ہے، سودی معاملے میں اس سے پتہ ہے کہ منافع آئے گا، دل تو اس پہ خوش ہے، لیکن یہی بات اگر وہ نفس سے پوچھے تو نفس اس پہ خوش نہیں ہوتا، نفس پھر بھی اجازت نہیں دے گا۔ تو نفس دل سے بھی تھوڑا اوپر کا درجہ ہے۔ دل سے بہت سارے کاموں پہ انسان راضی ہو جاتا ہے لیکن نفس راضی نہیں ہوتا، مطلب ضمیر، انسان کا ضمیر راضی نہیں ہوتا۔ تو جب تک ضمیر راضی نہیں ہوگا تب تک کسی دوسرے کا مال کسی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے نیچے بہت سارے مسائل آتے ہیں، مثلا مثال کے طور پہ کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی اور کام کے لیے عام طور پر جو چندہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ چندہ بھی اگر کوئی بندہ اپنی دل کی خوشی، اپنی نفس کی خوشی کے ساتھ دیتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر دیتا ہے بھئی اگلے کی ترغیب، اگلے نے اتنی زیادہ ترغیب دی ہے کہ یہ مجبور ہو گیا، یا جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے کمیٹی نے فیصلہ کر دیا، تو بہت سارے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ نہیں دینا چاہتا لیکن مجبوری میں اسے دینا پڑتا ہے۔ اگر اس طرح کی صورت ہوئی تو اس کا پیسہ لگانا بالکل جائز نہیں ہوگا۔ عام طور پر جماعت والے ساتھیوں کا جو انتظام ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے کہ یہ مدارس میں بھی یہ انتظام ہے کہ اگر چندے وغیرہ کا کوئی اس طرح کا نظام کرنا پڑ گیا تو ایک چادر بچھا دیتے ہیں، بھئی جس کی جو توفیق ہے، جو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ دینا چاہتا ہے، اس چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کے رکھ دے۔ اب کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ کسی نے کیا دیا ہے، تو دینے والا بھی اپنے نفس کی خوشی سے جتنا اس کے لیے ممکن ہوا وہ دے دے گا، اور وہی کام اگر سر عام ہو، سامنے ہو، تو بہت سارے پھر مجبور ہو کر دیتے ہیں، تو وہ دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ اہم ترین بچیوں کی میراث کے حوالے سے یا بہنوں کی میراث کے حوالے سے، اب انہیں بھی اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے تو کچھ ویسے بھی ملنا نہیں، یا باپ کے فوت ہو جانے کے بعد بہنوں کو اور بیٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو کچھ ملنا ویسے بھی نہیں ہے، بھائی قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب اگر معاف نہیں کرتی تو آگے پھر ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بھائی پھر جس بھائی کو معاف نہیں کیا اس کے گھر کی طرف کیسے جانا ہوگا؟ بھائیوں کے گھروں کے دروازے ہمارے لیے بند ہو جائیں گے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ اگر کوئی بہن میراث کا مطالبہ کر دے تو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر بہن بھائی آپس میں دور ہو گئے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو سوچ کر بہنیں اور بیٹیاں حق میراث چھوڑ دیتی ہیں، وہ دل کی خوشی سے نہیں چھوڑ رہی ہوتی۔ تو اس لیے یہ حرام اور ناجائز ہوگا ان مردوں کے لیے جنہوں نے اس مال پہ قبضہ کیا ہوگا۔
اب اس چیز کو اگر ہم سوچیں، مثال کے طور پہ ایک بندے نے اپنی بہن کا حصہ لیا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، اب اس میں سے جو کچھ وہ استعمال کرے گا وہ اس کے لیے حرام ہے، اپنی اولاد کے لیے حرام کے ساتھ اپنی اولاد کا پیٹ پال رہا ہے، پھر آگے یہ تو مر جائے گا، آگے اس کی اولاد بڑی ہوگی، ان میں یہ چیز تقسیم ہوگی، پھر ان کی آگے اولادیں آئیں گی، یہ حرام کا سلسلہ کہاں تک چلتا جائے گا؟ کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو زمین ہم استعمال کر رہے ہیں، یا جو مکان ہم استعمال کر رہے ہیں، یا جو مال و دولت ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہے ہمارے لیے حرام۔ یہ سلسلہ بہت اوپر تک جاتا ہے، اس لیے انسان اپنی طرف سے کوشش کرے، اپنے یعنی کہ اپنی بہنوں کو اپنی زندگی میں دے، اپنی بیٹیوں کو اپنی زندگی میں دے، اور پھر اس چیز کی بھی کوشش کرے کہ اس کے والد نے آیا جگہ تقسیم کی تھی یا نہیں، اور اس کے والد نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا یا نہیں، دادا نے حصہ دیا تھا یا نہیں۔ جتنا اپنے تک ممکن ہو سکے اتنی تحقیق کرنی چاہیے، اور اس کے ورثاء تک وہ چیز پہنچانی لازمی ہے، ورنہ یہ حرام کے ساتھ ہی پیٹ پالتا رہے گا، اور یہ نسلیں بھی حرام ہی کے ساتھ پلتی رہیں گی۔ تو یہ طیب نفس نہیں تھا، تو طیب نفس انتہائی ضروری ہے۔ طیب نفس کب ہوگا؟ طیب نفس کی پہچان کیسے ہوگی کہ بھئی اس نے طیب نفس سے یہ چیز دی؟ آپ عورت کو حق مار دیں، اور آج کل کا کیونکہ عام طور پر جو زمانہ ہے اور عام طور پر جو رواج ہو چکا ہے وہ معافی والا ہی ہے، تو اب اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے بھائی یہ تیری چیز ہے، تو اس کی مالک ہے، ہم تو اس سے نہیں لینے والے، جیسے مرضی ہے اس کو استعمال کر، تیری چیز۔ جب وہ پوری طرح سے اس کی مالک بن جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ اب مجھ سے واپس اگر میں نے نہ بھی دیا تو کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہوگی، اس کے بعد اگر وہ اپنی مرضی سے دیتی ہے تو پھر استعمال کرو۔ اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کو کھاؤ مزے سے اور خوشگوار موڈ میں، یعنی وہ لذیذ ہے۔ ہنیئا مریئا ایسے کھانے کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی مشقت کے گلے سے اتر جائے اور جسم کا حصہ بھی بنے، زود ہضم بھی ہو، جلدی سے ہضم بھی ہونے والا ہو، تو ایسا خوشگوار ہو تو یہ کھاؤ پھر ایسے مزے سے۔ ایسے ہی بہنوں اور بیٹیوں کا جو حق میراث ہے ان کو اس کا مالک بنا دے، اور ملکیت کی جو بھی صورت ہوتی ہے، رجسٹری کی اگر صورت ہے تو وہ اگر اس کی مالک بن جاتی ہیں رجسٹری کے طور پر، ان کے نام پہ وہ رجسٹر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کسی بھائی کو دے دیتی ہیں تو پھر اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن آج تک سنا ہے کبھی ایسے ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اپنا حصہ دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، تو ہوتا پھر کیا ہے؟ زبردستی، بس معاف کرا لیا جاتا ہے، اگر نہ معاف کریں گے تو گھر کے دروازے ان کے لیے بند ہو جائیں گے۔ تو ان بہت سارے مسائل کی وجہ سے پھر وہ عورتیں معاف کر دیتی ہیں، تو یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔